السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے رات، جو کہ تحریر ہے عشا افضل کی، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے اسے ریڈ کرنے کی پرمیشن دی۔ اس کے ساتھ ہی آج ہم شروع کرنے والے ہیں اس کی قسط نمبر 15 کا پہلا حصہ۔ ناول شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کمپلیٹ ناول سننا چاہتے ہیں تو میرے دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا، کمنٹ کرتے رہیں اور ویڈیو کو لائک بھی کرتے رہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ ظلمت سے پر ماحول میں اجالے نے دخل اندازی کی کوشش کی تو سیاہی نے اسے خود میں جذب کر لیا، اور سیاہ رنگ کی تو خصوصیت ہی جذب کرنے کی ہے۔ وہ نہیں دیکھتا کہ وہ کتنے رنگوں کو بے مول کر رہا ہے، وہ بس اپنے کام سے واقف ہے، سو وفاداری سے سر انجام دیتا ہے۔ انسانوں کی بنسبت بقیہ تمام مخلوقات اپنے فرائض نبھانے کے قائل ہیں۔ یہ حکم عدولی تو بس انسان کی سرشت بنی، اپنے مقصد حیات کو ڈٹائی کی چادر میں اوڑھے وہ فقط اپنی منمانی پر اترا۔ یہ علاقہ شہر فیصل آباد سے میلوں کی مسافت پر تھا، جہاں زیرو کا نشان تک دکھائی نہ دے رہا تھا۔ رات کے اس پہر گھنٹہ دو گھنٹہ کے وقفے سے کوئی برق رفتار گاڑی گزرتے ہوئے آواز پیدا کرتی اور اگلے ہی لمحے دوبارہ گھمسان پڑ جاتا۔ ایسی ویران اور ابتر جگہ پر یقیناً کسی کے رکنے کا کوئی جواز نہ تھا، مگر بمشکل انسانی آبادی سے بچ کر آتے جگنوں کی چمک میں ایک منظر کچھ صاف ہوا۔ کوئی انسان نما وجود دو زانوں بیٹھا تھا۔ جگنوں نے تجسس سے مزید تفتیش کرنا چاہی اور اس وجود پر روشنی ڈالی تو گوشت پوش کا وہ ٹکڑا جگہ جگہ سے ادھڑا نظر آیا۔ آنکھوں پر مزید زور ڈالا تو وہ اس کے بندے ہاتھ پیر واضح ہوئے۔ ابھی جگنو مزید جاسوسی کرتے، اس سے قبل برہان اپنی گاڑی سے اتر کر کچھ قدم چلتے مطلوبہ مقام تک پہنچا۔ اس بے ضرر مخلوق نے یہاں سے جانے میں ہی عافیت جانی۔ پہلے ہی جگنوں کی آبادی تقریباً نہ ہونے کے برابر رہ چکی تھی۔ انسانوں کے ہاتھ لگ کر بقیہ کے بھی ناپید ہونے کا اندیشہ غالب تھا۔ برہان نے ایک سرد نگاہ منظر پر ڈالی، جہاں وہ ڈراوی وجود زخموں سے چور سسک رہا تھا۔ ٹھیک 3 منٹ بعد آنا واپس۔ دو زانوں جکڑے شخص کو دونوں جانب سے تھام کر زبردستی اس حالت میں بچھائے۔ وہ دو نقاب پوش اس کا حکم سنتے تعمیل میں پیچھے ہٹے تھے۔ زمین پر بیٹھا ہوا بے بس مٹی کا پتلا دھڑا منہ بل گرا۔ بدترین حال میں بندھے شخص کے قریب آتے برہان نے اس کو بغور دیکھا۔ سرمئی آنکھوں میں موجود سرخ ڈورے ماحول کی وحشت میں مسلسل اضافہ کر رہے تھے۔ وہ شخص نیم بے ہوشی میں تھا۔ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اسے موت اپنے سر پر کھڑی نظر آئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ بمشکل خود کو سیدھا کرنے کی کوشش میں ہلکان ہوتے شخص نے اپنی صفائی دینے کے لیے الفاظ کا سہارا لیا، وہ الفاظ جنہیں سننے کی برہان کو کوئی تمنا نہ تھی۔ خاموش۔ اس کے قریب جھک کر انگلی اپنے لبوں پر رکھتے اس نے اتنے سرد لہجے میں کہا کہ مقابل اندر تک کانپ گیا۔ ایک لفظ بھی زبان سے نکالا تو منہ میں ریوالور ڈال کر گولی چلاؤں گا۔ اپنی پینٹ کی جیب میں اڑسا پسٹل نکال کر اس کے ہونٹوں کے قریب کرتے برہان نے بے لچک انداز میں کہا۔ مقابل کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس نے درست سنا تھا۔ برہان کمال صفائیاں نہیں سنتا، وہ صرف سزا دیتا ہے۔ صرف مجھے سنو، تم نے اپنے باس کے کہنے پر مجھ پر گولیاں چلائیں۔ گڈ، باس کا حکم ماننا بھی چاہیے۔ جملے کے اختتام پر ایک پل کو اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ کر معدوم ہوئی۔ لیکن برا ہوا کیونکہ سامنے میں تھا جو افسوس کے ساتھ زندہ اور سلامت تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ اس کے لہجے میں مصنوعی افسوس جھلکا، یوں جیسے وہ اپنے بچ جانے پر افسردہ ہوا تھا۔ مقابل کو اس کا یہ انداز خوف بڑھانے کا باعث بنا تھا، اور برہان یہی چاہتا تھا، دنیا اس سے خوف کھائے۔ اس نے ایک مکمل چکر اس گرے پڑے کرہتے وجود کے گرد کاٹا۔ چہرے پر پرسوز تاثرات تھے، گویا کچھ یاد کیا ہو۔ چکر مکمل کر کے اس کے سامنے آتے اس نے ریوالور کا نشانہ اس کے سینے کی دائیں جانب باندھا اور فائر کیا۔ ایک گولی تو نے مجھے یہاں ماری تھی۔ صفاقیت تھی اس کے لہجے میں۔ نیچے گرا وجود درد کی شدت سے بے حال ہو گیا۔ پھر اس نے پیٹ کی طرف نشانہ کیا۔ دوسری یہاں۔ ریوالور سے دوسری بلٹ نکل کر نازک مقام میں گھس کر گوشت چیرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ حساب برابر ہوا۔ ریوالور کو واپس پینٹ میں اڑستے اس نے ہاتھ جھاڑتے کہا، چہرے پر وہی مخصوص مسکراہٹ تھی جو شکار کرنے کے بعد ہوتی تھی۔ اب تم اپنے باس کے پاس جانا اور میرا پیغام دینا۔ زمین پر لوٹ پوٹ ہوتے شخص کا چہرہ بے رحمی سے دبوچتے اس نے اسے متوجہ کیا۔ اس سے کہنا، برہان کمال کو مارنا اس کے بس کی بات نہیں۔ آئندہ کوشش کی تو اس کی کمزوری سے کھیلوں گا، کیونکہ مجھے لوگوں کی کمزوریوں سے خاصی واقفیت ہے۔ جھٹکے سے اس کا منہ چھوڑتے وہ سیدھا کھڑا ہوا، پھر کلائی پر بندی گھڑی پر وقت دیکھا۔ 3 منٹ پورے ہونے میں 5 سیکنڈ باقی تھے۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کے دونوں بندے گلستان میں اس کے سامنے مودب کھڑے تھے۔ اس کا علاج کرواؤ، ابھی اس نے میرا پیغام بھی پہنچانا ہے۔ سامنے موجود دونوں غلاموں نے بادشاہ کا حکم سنا اور فوری تعمیل میں مگن ہو گئے۔ انہیں کبھی کبھار یہ شخص سائیکو لگتا تھا، وہ خود مارتا تھا پھر علاج بھی بذات خود کرواتا تھا۔
خیر انہیں زیادہ سوچنے کی اجازت نہیں تھی، اسیروں کو صرف حکم ماننا ہوتا ہے۔ برہان گاڑی کی طرف بڑھا، گھر جا کر پیکنگ کرنا فی الحال باقی تھا، ابھی برلن کو اس کی قدم بوسی کی چاہ تھی۔ ڈاکٹر کی کہی تمام باتیں گوش گزار کرنے کے بعد ان کا بس ایک ہی سوال تھا، ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ بالکل، لیکن ان کے کسی بھی قسم کے عمل کی صورت میں آپ کو کوئی رد عمل نہیں دینا۔ ڈاکٹر نے توجیہات سامنے رکھی، انہیں اس پر کوئی اعتراض نہ تھا، وہ اس کی طبیعت کی بحالی پر ہی صابر و شاکر تھے، آئندہ کا سوچ کر وہ موجودہ خوشی غرق کرنے کے قائل نہ تھی۔ ٹھیک ہے، حدید نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ہمراہی میں کمرے کی طرف چل دیے، ان کے چہرے پر آنے والے وقت کو لے کر بیک وقت سروریت اور دور اندیشی کا مرکز دکھے۔ حدید نے دروازہ دھکیلا تو اندر کا منظر واضح ہوا۔ بستر پر لیٹی وہ لڑکی آنکھیں بند کیے ہوئی تھی، جس کی آنکھوں کے دیپ سے حدید کی زندگی میں نور تھا۔ وہ دونوں اس کے قریب بڑھے، عائشہ نے ممتا کی نظر سے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ چند گھنٹوں ہی میں ان کی بیٹی کا چہرہ مرجھا گیا تھا، سر پر بندھی پٹی کے باعث اس کے سنہری بال جکڑے ہوئے دکھ رہے تھے۔ حدید نے اس کی گردن پر لگے زخم کو دیکھا، پھر آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا، دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو اس کی جنبش کرتی انگلیاں، ہلکے سے زاویے سے مردہ چہرہ اور گہرا سانس اس کے ہوش میں آنے کی دلیل ثابت ہوا۔ وہ پلکیں جھکائے بغیر اسے دیکھے گئی۔ حدید نے اس کے ایک ایک تاثر کو اپنی یادداشت کے خانے میں رقم کیا۔ ماما، اس کی زبان پر آنے والا پہلا لفظ عائشہ کو تاریکی کے ویران گوشے سے اجلی صبح میں لے آیا تھا۔ وہ بے ساختہ اس کی سراہنے پہنچی، حدید کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ نور، میری نور، آنکھیں کھولو بیٹا، وہ بے چین و مضطربانہ انداز میں بولی۔ زخرف نے آہستہ سے اپنی آنکھیں وا کی تو ان سیاہ آنکھوں کو کھلا دیکھ حدید کے چہرے پر چھائی مزدگی چڑھ گئی تھی۔ تشکر کے مارے اس کی آنکھوں میں نمی چھلکی، اس نے لب بھینچے، خود پر قابو پایا۔ تم ٹھیک ہو بچے؟ دیکھو تم بالکل ٹھیک ہو۔ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے انہوں نے اس سے زیادہ خود کو بتایا کہ ان کی بیٹی اب ٹھیک ہے۔ وہ ایک اور آزمائش کا کامیابی سے مقابلہ کر کے لوٹ آئی ہے۔ ان کی بیٹی فاتح تھی، وہ ایک جہاں فتح کرنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ وہ کیسے سوچ سکتی تھی کہ ایک چھوٹا سا حادثہ اس کا کچھ بگاڑ سکتا تھا؟ زخرف کی آنکھیں بے ہوشی سے پہلے کے منظر کو یاد کرتے سکڑی، دماغ پر از حد درجہ زور آیا تھا، چہرے پر تاریک سا لہرایا۔ ذہن میں بنتے مناظر نے زبان سے ادا ہونے کی التجا کی۔ اس نے ماں کو دیکھتے اپنے دل کا حال بتانا چاہا، وہ سب جانتا۔ اس کے الفاظ منہ میں ہی دب گئے جب اس کی نگاہ حدید پر پڑی۔ حدید نے اس کا ٹھٹک کر خاموش ہو جانا شدت سے محسوس کیا۔ عائشہ اس کے اچانک ساکت ہوتے لب دیکھ کر بے کیف ہوئی۔ زخرف یکٹک حدید کو دیکھتی رہی، ان آنکھوں میں شناسائی کی رمق بھی نہ تھی۔ حدید نے نگاہوں میں اجنبیت دیکھی تو وہ منجمد ہو گیا۔ تھوڑی کے نیچے دھرا ہاتھ پہلو میں آن گرا۔ چھٹی حس نے کسی اندیشے کی پیشن گوئی کی کہ یہ کون ہے ماما، اور یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہا ہے؟ جملے کو بے رد توڑ کر ہر لفظ پر زور دے کر کہتے اس کی نگاہوں میں قطعی لا علمی کے سائے ٹھہرے۔ انتہائی غیر متوقع سوال پر عائشہ نے جھٹکے سے حدید کی جانب دیکھا، اور وہ تو جیسے زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ اس کے مضبوط قدم لڑکھڑائے، اسے لگا وہ اپنا توازن کھو دے گا۔ عائشہ کو روشن دن میں بھی تاریکی کا عنصر محسوس ہوا، کچھ غلط ہونے والا تھا، آزمائش ابھی ختم نہ ہوئی تھی۔ میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ اس کے سر میں اچانک کی درد کی لہر اٹھی اور وہ اتنی شدید تھی کہ وہ کرا اٹھی۔ عائشہ نے فوری اسے پکارا، جو شل ہوتے ذہن سے آنکھوں میں دکھائی دیتے منظر کو دیکھ کر بھی انجان تھا۔ حدید، ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی۔ زخرف کے چہرے کو ہاتھوں میں لیتے انہوں نے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ وہ جس کے شل پاؤں نے چلنے سے انکار کر دیا تھا، اس نے بامشکل ان قدموں کو گھسیٹتے باہر کی جانب رخ کیا۔ آنکھوں کی جوت بجھ گئی تھی اور جذبات ان پر ماتم کرنا باقی رہ گیا تھا۔ چند لمحات بعد وہ ڈاکٹر کو لیے اندر داخل ہوا۔ ڈاکٹر اس کا معائنہ کرنے لگا اور عائشہ ترہم بھری نگاہوں سے حدید کو دیکھتی رہی۔ وہ لب لیے کھڑا رہا، کندھے ڈھلکے ہوئے تھے اور بازو پہلو میں لٹکے تھے۔ انہیں اس سے بات کرنی تھی، مگر فی الحال نہیں۔ وہ بھی زخرف کو وقت دیں گی۔ یہ سانحہ معمولی نوعیت کا نہ تھا، ان کی بیٹی کا رد عمل بھی اس کی سوچ کے برعکس تھا۔ نور کو دوبارہ نیند کا انجیکشن لگا دیا گیا تھا۔ ابھی ان کے سامنے کسی قسم کے دست اور سوالات سے گریز کیجیے گا۔ ان کی صحت بالکل بھی اس بات کی اجازت نہیں دے رہی کہ وہ دماغ پر زور ڈالیں۔ ڈاکٹر نے اپنے شعبے کے حساب سے مخصوص لب و لہجے میں واضح کیا۔ ایسا ہی ہوگا ڈاکٹر، اس سارے میں وہ پہلی بار بولا تھا۔ زخرف کی بند آنکھوں پر نگاہیں مرکوز کیے اس کے سر پر بندھی پچی کو دیکھتے اس نے تکلیف دہ لہجے میں کہا۔ ایک پل کو ڈاکٹر نے بھی اس کا چہرہ غور سے دیکھا۔ اسے پسند آیا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو لے کر اتنا مخلص ہے، ورنہ جرمنی میں ایسے جوڑے شاذ و نادر ہی دکھتے تھے۔ حدید کے کندھے کو تھپک کر ڈاکٹر باہر چلا گیا۔ حدید، عائشہ نے اسے پکارا، لیکن اسی وقت حدید کے فون پر بیل بجی۔ اس صورتحال اور موم کے کسی بھی قسم کے دلاسے سے بچنے کا اس سے بہتر بہانہ اس کے پاس فی الوقت نہیں تھا، اور وہ ان کی پکار کو رد کرتے کال یس کرتا دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ یہ اس کا اشارہ تھا کہ وہ اس موضوع پر بات کرنے کا اہل نہیں۔ عائشہ کی نگاہوں نے اس کے بازوؤں کو دیکھا جس کی آستینیں داغدار تھیں،
عدید عالم کبھی داغدار کپڑے نہیں پہنتا تھا، مگر وجود پر لگے داغ بے داغ کپڑوں سے کہاں چھپتے ہیں۔ برہان کی تیاری مکمل تھی۔ وہ سارے سامان پر ایک آخری جانچی نظر ڈال رہا تھا جب مائدہ دستک دیتے کمرے میں داخل ہوئی۔ برہان کو بیگ کے پاس جھکا دیکھ کر ان کا خوشگوار موڈ پل بھر میں غارت ہوا۔ آنکھوں میں بے یقینی در آئی۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ انہوں نے اس کی تیاری کے پیش نظر سوال داغا۔ البتہ اس کا جواب انکار میں سننے کی خواہش تھی۔ جی۔ ان پر نگاہ ڈالے بغیر بیگ کی زپ بند کرتے اس نے تابعداری سے جواب دیا۔ مگر کہاں؟ ماتھے پر تفکر کی پرچھائیاں کھل گئیں۔ جرمنی، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ کیوں؟ ان کے سوالات ابھی باقی تھے۔ کام ہے۔ تم پاکستان کا الیکشن جیتے ہو، کام بھی پاکستان میں ہونے چاہیے۔ جرمنی میں کون سے کام ہیں؟ وہ کسی صورت اسے دوبارہ خود سے دور بھیجنے پر آمادہ نہیں تھی۔ برسوں بعد ان کا ثبوت ان کی پناہ میں آیا تھا۔ وہ اب اس کے خود سے دور جانے کی متحمل نہ تھی۔ بہت ضروری کام ہے، برہان نے ان کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر زور دے کر کہا۔ میں تمہیں اب دوبارہ کہیں بھی نہیں جانے دوں گی۔ ماں کی فطری ممتا اگائی، مگر برہان کو ہمیشہ سے اس بچکانہ رویے سے شدید چڑ رہی تھی۔ ماں، میں کوئی چھوٹا بچہ نہیں ہوں جو آپ اس طرح کا رد عمل دے رہی ہیں۔ ان کے شانوں سے ہاتھ ہٹاتے وہ بیڈ سے بیگ اتارتے ہوئے بولا۔ ہاں جانتی ہوں، بہت بڑے ہو گئے ہو، ماں کے بغیر رہنا کب سے سیکھ چکے۔ اب کہ وہ بولی تو لہجے میں نمی گھلی تھی، ان کے چہرے پر کرب کے آثار واضح تھے۔ حالات انسان کو بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ متنزیہ مسکرایا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہوتی تو محسوس کرتی۔ ایک منٹ، جرمنی تو وہ گئی ہے نا؟ وہ تانے بانے بننے لگی۔ تم اس کے پیچھے جا رہے ہو نا؟ تم ابھی تک اپنے دل سے اسے نکال نہیں سکے برہان۔ انہوں نے خود ہی سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میرا ذاتی کام نہیں ہے، پروفیشنل کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ اس کی ماں کو سونا سے کتنی چڑ تھی وہ بخوبی جانتا تھا۔ تم کون سا سفیر لگے ہو جو چند دن بعد ہی دوسرے ملک کا دورہ کرنے پہنچ جاؤ گے؟ سیاست سے تو انہیں بھی واقفیت تھی، لا علم تو وہ بھی نہ تھی۔ آپ مجھے انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہیں ماما، وہ قدر تلخی سے گویا ہوں۔ خدا قسم اپنے بیٹے پر سب سے زیادہ بھروسہ ہے، اس کی قابلیت پر ہمیشہ سے رش رہا ہے۔ تمہارے دادا کی طرح تمہیں کبھی ناکامی کا طعنہ نہیں دیا، تمہارے باپ کی طرح تمہیں کبھی نظر انداز نہیں کیا، کیونکہ میں جانتی ہوں میرا برہان وہ کرے گا جو خاندان بھر میں کوئی نہ کر سکا۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے وہ بڑی محبت سے بولی۔ آپ کا برہان سچ میں وہی کر رہا ہے جو کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ دھیما بڑبڑایا۔ کیا کہا؟ اس کے نادر الفاظ سننے سے وہ محروم ہی رہی تھی۔ برہان نے شکر کیا۔ کچھ نہیں، بس کچھ دنوں کا کام ہے، جلد ہی لوٹ آؤں گا، آپ بے فکر رہیں۔ ان کے ہاتھ اپنے چہرے سے ہٹاتے وہ وارڈروب کی طرف بڑھا۔ کیسے بے فکر رہوں؟ وہ لڑکی پھر سے تمہاری زندگی خراب کر دے گی۔ اس بار وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخی سے لبریز اونچی آواز میں بول اٹھی۔ زخرف کا جوم ان کے بیٹے کی جان نہیں چھوڑتا تھا۔ فار گاڈ سیک ماما، سونا سے باہر نکل کر بھی سوچ لیا کریں۔ وہ اب کے جج ہو چکا تھا۔ اس کے چہرے پر چھائی بیزارگی کو یکسر نظر انداز کیے انہوں نے دوبارہ بولنا چاہا، مگر برہان کمال کی زندگی کوئی خراب نہیں کر سکتا جب تک برہان خود نہ چاہے۔ ان کے چہرے کے قریب جھک کر ان کی آنکھوں میں دیکھتے مضبوط لہجے میں بولا۔ اتنی پختگی پر وہ شل اس کو دیکھنے لگی۔ برہان میں کوئی بھی بڑی اور واضح تبدیلی آ چکی تھی جسے وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کال کاٹنے کے بعد جب اس نے وقت دیکھا تو اندازہ ہوا کہ وہ 1 گھنٹہ ضائع کر چکی تھی۔ اگر اس کے چاچو نے اس پر نیا بوجھ مسلط نہ کیا ہوتا تو یقیناً اسے حالات کی نزاکت کا احساس ہوتا۔ خود کو اور چچا کو کوستے وہ واپس ریسیپشن تک آئی تو اسے اندازہ ہوا کہ وہاں کچھ گڑبڑ سی تھی۔ ایکسکیوز می، اس نے ریسیپشن پر کھڑے لڑکے کو مخاطب کرنا چاہا جو بوکھلاہٹ کا شکار تھا۔ وہ لڑکی جو لاپتہ تھی، کیا اس کا سراغ ملا؟ اس نے مزید اضافہ کیا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ ہوتا تو جواب دیتا۔ رودابا نے الجھن زدہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم اسی لڑکی کی بات کر رہی ہو جو چھت پر بے ہوش پڑی ملی تھی؟ اس کے پاس کھڑی ایک 34-35 سالہ خاتون نے اس کی بات سن کر جواباً پوچھا۔ بے ہوش؟ اس کے میک اپ کی تہوں میں چھپی پیشانی پر سلوٹیں درائیں۔ ہاں، ایک لڑکی کے لباس پر خون کے دھبے لگے تھے اور ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ ایک آدمی سے چھت سے نیچے اٹھا کر لایا۔ خاتون نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا تھا۔ رودابا کی رنگت زرد پڑنے لگی۔ او مائی گاڈ، اٹ مسٹ ناٹ بی نور۔ نفی میں سر ہلاتے اس نے بوکھلاتے ہوئے فون پر نور کی تصویر دکھائی اور مقابل عورت کی توجہ فون کی اسکرین کی جانب مبذول کروائی۔ کیا یہ تھی وہ لڑکی؟ مقابل کا جواب بہت اہم تھا۔ ہاں شاید، اس کے بال بھی سنہری ہی تھے۔ وہ خاتون اس کے سر پر دھماکہ کرتی چلی گئی۔ رودابا کو اپنا سر گھومتا محسوس ہوا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ اس نے فوری توصیف کا نمبر ملایا، اور اس کے علاوہ کسی کو آگاہ نہیں کر سکتی تھی۔ توصیف، کچھ گڑبڑ ہے، کوئی اس کے پیچھے ہے۔ نور ہوٹل میں قدرے ویران گوشے میں آتے اس نے توصیف کو حالات سے آگاہ کرنا چاہا۔ اس کا سانس متوازن نہ تھا، سردی میں بھی اسے اپنے جسم سے پسینہ پھوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ کیا؟ نور کا نام سنتے ہی وہ سیدھے ہو کر بیٹھ گیا۔ نور یقیناً کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے، اور شاید وہ اس وقت کسی ہسپتال میں ہو۔
میں یہاں کسی شے سے واقف نہیں ہوں اور یہ معاملہ میری سمجھ بوجھ سے پرے کا ہے. کچھ کرو پلیز. وہ بولنا شروع ہوئی تو رکنا بھول گئی. ہوش میں تو ہو, ڈرنک تو نہیں کرنے لگ گئی؟ اس کی بے تکی باتیں سن کر اسے معاملہ رودابا کی ذہنی حالت کی خرابی کا لگا. ایک تو یہ ایکٹریسز پہلے ڈرنک کرتی ہیں, پھر عجیب و غریب شوشے چھوڑ کر دوسروں کو پریشان کرنا بھی اپنا فرض اول گردانتی ہیں. شٹ اپ, تمہیں میں ایسی لڑکی لگتی ہوں؟ وہ غصے میں چیخی. پھر پاس سے گزرتے لڑکے کی عجیب نظروں سے گھبرا کر قدرے سمٹی. شوبز والی لڑکیوں سے کسی بھی شے کی توقع رکھی جا سکتی ہے. خیر چھوڑو, مجھے نور کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ. اس نے معذرت کرنے کی صحیح محسوس نہ کی. وہ فلم ڈائریکٹر تھا, ٹکے ٹکے کی ایکٹریس سے معافی مانگنا اس کی شان کے خلاف تھا. جب میں اس کی ماں سے ملنے وہ ساری بات مدوشت کے ساتھ اس کی سماعت تک پہنچانے کے بعد خاموش ہوئی تو فون کی دوسری جانب بیٹھے توصیف کے چہرے پر کچھ پراسراریت نمایاں ہوئی. میں اس کی تلاش کرتا ہوں, تم ہوٹل واپس آ جاؤ, تمہارا باہر رہنا اب محفوظ نہیں. اس کی تنبیہ پر رودابا کے گلے میں گلچی ابھری. اس نے بمشکل تھوک نکلا. ایک نظر ارد گرد دوڑائی. کوئی بھی اس کی جانب متوجہ نہیں تھا. وہ بھاگتے ہوئے ٹیکسی کی تلاش میں نکلی. اسے خوبصورت برلن سے بدصورت مشاہدہ ہو رہا تھا. کنزا کو کھانا دینے کے بعد منشا اپنے کمرے میں جانے کی تیاری کر رہی تھی جب اردل نے اس کا راستہ جام کیا. منشا نے جھمبے سے اسے دیکھا اور سوالیہ بروچ کہی, میرے کمرے میں چلو. تحکمانہ بھری آواز میں روک کی آمیزیں شامل تھیں. وجہ کرختگی سے کہا تو اردل کے سر پر لگی اور تلووں پر بجھی. منشا دورانی, تمہیں ایک بار بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ اس کی شدید ہٹ دھرمی والی عادت سے سخت بیزار ہو چکا تھا. مجھے ایسی بات کہنے والے کی سمجھ نہیں آتی. الفاظ پر دباؤ خاصا شدید تھا مگر اس نے اثر نہ لیا. چلو یہاں سے, ضروری کام ہے, دبے لہجے میں کہہ کر اس نے منشا کا بازو تھاما اور یوں ہی اپنے کمرے کی طرف آیا. کمرے میں آ کر اس نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑا تو منشا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے گھوڑا. بازو کو سہلانے کا دل کیا مگر انا حاوی ہو گئی. تمہیں اسے بے ہوشی کا انجیکشن دینا ہے. اس کی تیز نظروں کو خاطر میں لائے بنا وہ اپنے مقصد کی بات پر آیا اور منشا کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا. تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. مر کر اسے ہوش آیا ہے. جتنا کہا ہے اتنا کرو اور مجھے خراب دماغ سنانے کی قطعاً ضرورت نہیں. اردل نے قدرے تاہٹ سے جواب دیا. یہ لڑکی اس کا ضبط آخری حد تک آزماتی تھی. جتنی نازک وہ لڑکی ہے پوری رات بے ہوش پڑی رہے گی. اس نے متوقع حالات کا تذکرہ کرنا ضروری جانا. کجا کے بعد میں اس کا ہی قصور نکال دے. اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا. وہ شاطرانہ مسکرایا اور وہ تو اردل کی مسکراہٹ دیکھ کر ہی تڑپ گئی تھی مگر فی الحال یہ شیطانی مسکراہٹ چھیننا اس کے بس میں نہیں تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس کی ایک قیمت ہوگی. آنکھیں ماتھے پر رکھتے اس نے مطالبہ رکھنا چاہا مگر بیچاری کس سے امید رکھ رہی تھی. تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ میرے سامنے شرائط رکھو, اس لیے ہر کام میں اپنی مرضی کرنا بند کر دو. آئی سمجھ؟ اس کے قریب جھک کر اپنی سبز آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑ کر حکم سناتے وہ باہر نکل گیا. منشا پیر پٹک کر رہ گئی. منحوس انسان, ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے وجود سے نفرت کروا دوں گی. جسم و جان میں بھڑکتے شعلوں کو مزید لو دیتے وہ باہر نکل آئی تھی. وہ واش روم سے باہر نکلا تو باتھ روب پہنا ہوا تھا. سر کے بال گیلے ہوئے ماتھے پر چپکے پڑے تھے. سرمئی آنکھوں میں الوہی چمک تھی. ڈریسنگ کے پاس جا کر اس نے ہیئر ڈرائر اٹھا کر بالوں کو خشک کیا. موبائل پر بھی ہوئی تو اس نے ڈریسنگ پر پڑا فون اٹھایا. فون کی اسکرین پر اردل کا پیغام ابھرا. فقط ایک جملہ مگر اسے تجسس میں مبتلا کر گیا. اگر کل برلن نے تمہاری قدم بوسی کی تو اعزاز میں تمہیں قیمتی تحفے سے نوازا جائے گا. جانے وہ کس تحفے کی بات کر رہا تھا, یا شاید دور کہیں اندر وہ اندازہ لگا چکا تھا. مسکراہٹ نے اس کے چہرے پر نقش ضبط کیا. آئینے میں اس کی طلسماتی شخصیت کو قید کرنے کی کوشش کی مگر وہ آگے بڑھ گیا. پیچھے آئینہ اپنی ناکامی پر کف افسوس ملتا رہ گیا. یہ ایک اوپن ایئر ریسٹورنٹ کا منظر تھا جہاں شام کے اس پہر بھر کی کمکموں کی روشنیاں بکھر گئی تھیں. قطار در قطار کئی میزیں سجائی گئی تھیں جن کے ارد گرد نفاست سے چار چار کرسیاں موجود تھیں. تازہ ہوائیں وہاں بیٹھے لوگوں کے جسموں کو خوشگوار احساس بخش رہی تھیں. برلن میں آج سردی قدرے کم تھی, اسی لیے لوگ سیر و تفریح کی غرض سے نکلے ہوئے تھے. کسی میز پر بچوں کے ساتھ بیٹھا جوڑا تو کسی پر گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈ ہاتھوں میں ہاتھ تھامے دکھ رہے تھے. کچھ میزوں پر لوگ پروفیشنل کام سے بیٹھے تھے, کچھ تو فقط تنہا ہی موجود تھے. انہی میں سے ایک میز پر شہروز بخت اپنے سامنے بیٹھے شخص کا بھرپور جائزہ لینے میں مصروف تھا. کوئی 29-30 سال کا وہ شخص ایشیائی ملک سے تعلق رکھنے والا تھا. چہرے کے نقوش اور گندمی رنگت یہ واضح کر رہی تھی, لیکن گندمی رنگت میں موجود چمک اور بہترین لباس اس کے کھاتے پیتے گھرانے سے ہونے کا ثبوت دے رہا تھا. مجھے ڈیڈ نے جب آپ کے بارے میں بتایا تو میں نے سوچا کہ آپ سے ملاقات ضروری ہے. سامنے پڑی کافی کے کپ کو ہاتھ میں پکڑتے اس نے عزت اور اپنائیت سے کہا, جہانگیر نے تمہاری ذہانت کا ذکر کیا تھا اور مجھے ذہین لوگ بے حد پسند ہیں. شہروز بخت نے اپنا معیار جتاتے اسے اہم ہونے کا احساس دلایا تو اس نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا. آپ کی زبان سے اپنی تعریف سننا یقیناً اعزاز ہے.
سر کے خم سے داد وصول کرتے اس نے فرمانبرداری سے کہا، سفارت میں آنے کا فیصلہ کرنے کے پیچھے کوئی خاص وجہ تھی؟ کافی کا گھونٹ بھرنے کے بعد وہ گویا ہوئے، سیاست اور سفارت سے وابستہ لوگوں سے ملنا اور ان کے تجربات جاننا ان کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ دوسرے ملک میں بیٹھ کر اپنے ملک کی نمائندگی کرنا مجھے سب سے زیادہ فیسینیٹ کرتا ہے۔ مقابل نے جواباً اپنا شوق بتایا تو وہ متاثر ہوئی۔ خوب کہی، خیر کہیں میری ضرورت محسوس ہوئی تو رابطہ کر لینا برخودار۔ انہوں نے اپنے تعلقات کے حوالے سے اسے مدد کی پیشکش کی۔ ایک ہی طرز کے شعبے سے وابستہ لوگوں کو ایک دوسرے کے تعلقات خاصا فائدہ دیتے ہیں۔ آپ کے پاس آؤں گا؟ جواباً وہ بے تکلفی سے بولا، میری وائف فی الحال پاکستان گئی ہے، جیسے ہی وہ واپس آتی ہے تو میں اسے ملواؤں گا، اسے بھی یقیناً تم پسند آؤ گے۔ اس لڑکے کی خاصی تفتیش تو وہ پہلے ہی کر چکے تھے اور اب اس ملاقات نے انہیں مزید سرا تھما دیا تھا۔ وہ یقیناً اس لڑکے سے متاثر ہوئے تھے، اس لیے اسے نازش سے ملانے کے خواہش مند تھے۔ ڈیڈ بتا رہے تھے کہ آنٹی ڈاکٹر بھی رہ چکی ہیں۔ نازش کے ذکر پر اس نے اپنی اطلاعات بھی گوش گزار کی، غالباً دونوں طرف مزید جاننے کی چاہ تھی۔ کرواہٹ کو گلے سے اتارتے انہوں نے محض ہنکار بھرا، وہ پریکٹس بھی کر سکتی ہیں، یہاں تو بہت مواقع ہیں۔ اس نے اپنے تئیں مشورہ دینا چاہا، جس کی کم از کم شروع وقت کو چندہ ضرورت نہیں تھی، بس وہ کرنا نہیں چاہتی۔ بے لچک انداز، یقیناً فیملی کی وجہ سے۔ سامنے بیٹھے شخص نے اپنے حساب سے جواز داغا تھا۔ انہوں نے فقط مسکرانے پر اکتفا کیا اور وہ اس سے نازش کی ڈاکٹری چھوڑنے کی وجہ نہیں بتا سکتے تھے۔ وہ اس بھیانک حادثے کا ذکر اپنے سامنے بیٹھے شخص سے نہیں کر سکتے تھے۔ وہ اپنی بیوی کے گلٹ کی رونمائی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ایک بہترین شوہر تھے جو بیوی کے سابقہ حادثات کا ذکر کر کے اس کی عزت کم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ وہ اسے یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ عائشہ اور اس سے جڑے لوگ ان کی بیوی کی آزمائش بنتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے موضوع سے ہٹایا اور ملکی غیر ملکی خبروں پر بحث و تمہیز شروع کر دی تھی۔ پرتعش ہوٹل کی عمارت سے باہر نکلتی اس گاڑی میں ایک لڑکا چہرے پر سن گلاسز لگائے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ یہ گاڑی اس نے کل ہی کرائے پر لی تھی۔ جب تک وہ یہاں تھا اسے یہی استعمال کرنی تھی۔ وہ ہر جگہ جانے کے لیے ہیوی بائک استعمال کرنے سے قاصر تھا۔ فی الوقت اس کا ارادہ بے مقصد گاڑی چلانے کا تھا، کیونکہ پیٹرول تو حدید کے پیسوں سے بھروانا تھا، اس لیے مہنگائی کی فکر اسے چھو کر بھی نہیں گزر رہی تھی۔ ہوٹل میں اب تک کسی لڑکی نے اسے یہ نہیں کہا کہ وہ اسے کتنی محبت کرتی ہے، اور اگر زید نائک نے اسے انکار کر دیا تو وہ زہر کھا کر مر جائے گی۔ اس کے ارمانوں کا شدت سے خون ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے کالے شیشوں والے برینڈڈ چشمے کو اتار کر ڈیش بورڈ پر پرکھا۔ جواباً ڈیش بورڈ اس کے غصے کی وجہ جاننے کے تجسس میں مبتلا ہوا۔ ہائے رے تجسس، ستیہ ناس ہو، اس سے زیادہ تو برلن میں لڑکیاں مجھ پر فلیٹ ہو جاتی تھیں۔ خود کلامی کرنی شروع کی تو سیٹ، اسٹیئرنگ، بریک، چابی غرض گاڑی کی ہر شے سماعت بنی اسے سننے لگی۔ جب سے یہ گاڑی اس نئے شخص کے ہاتھ آئی تھی انہیں ہنسنے کے لیے انتظار نہیں کرنا پڑتا تھا۔ اس گاڑی میں بیٹھا شخص ہر ایک کو ہنسانے کے فن سے خوب آشنا تھا۔ بس ذوق لوگ ہیں یہاں کے۔ فی الحال اس کی حالت پر گاڑی کے ہر پرزے کو افسوس ہوا۔ نہیں مطلب میں یعنی کہ چلتا پھرتا برلن کا حسن انہیں دکھائی ہی نہیں دے رہا۔ کم بخت نابینا لوگ ہیں یہاں کے، خاص طور پر لڑکیاں۔ وہ ہنوز بڑبڑا رہا تھا۔ گاڑی میں موجود شیشے پر خود پر اٹھ پڑتی اس کی خوبصورت آنکھوں کی گواہی دی، یہاں کے لوگ سچ میں اصل حسن سے ناآشنا تھے۔ ویسے اگر لڑکی محبت کا اظہار نہیں کرتی تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ مشرقی پن دکھا رہی ہو۔ اچانک اسے خود کو تسلی دینے کا بہانہ ملا۔ میوزک پلیئر نے اسے داد دی، وہ منفی رخ میں بھی مثبت رخ تلاش کر ہی لیتا تھا۔ یا پھر لڑکی کی بجائے اس کے باپ کو قائل کرنا چاہیے۔ اس نے اپنے دماغ پر زور ڈالتے نئی نہج پر سوچنا شروع کر دیا۔ اب اتنے امیر لوگ مجھ سے کیوں متاثر ہونے لگے؟ ترکیب پر عمل کرنے سے قبل ہی اس نے حقیقت کا رخ دیکھ لیا۔ گیئر کا دل کیا اس کی اداسی سمیٹ لے۔ مگر یہ تو کرائے کا شخص تھا، اتنے ساری ہمدردی اصل مالک کے لیے بچا لی۔ یا اللہ، دوست شادی کر کے بیٹھا ہے اور مجھے گرل فرینڈ بھی نہیں مل رہی، یہ تو سراسر زیادتی۔ چہرہ اوپر اٹھاتے اس نے شکوہ کیا۔ جب نظر واپس سامنے کی تو اچانک سامنے آئی بوڑھی عورت کو دیکھ کر اس نے تفتی سے بریک پر پاؤں رہا تھا۔ گاڑی سخت جھٹکے سے رکی، اس کا اپنا سر اسٹیئرنگ سے ٹکراتے ٹکراتے بچا۔ محض چند انچ کے فاصلے پر وہ قاتل بنتے بنتے بچا۔ پھر کیا تھا، وہ تیزی سے باہر نکلا۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ سے گروسری کا سامان گر کر سڑک پر پھیل گیا تھا۔ اسے سخت ندامت نے آن گھیرا۔ ماں جی معاف کر دیں، بس پتہ ہی نہیں چلا کیسے دھیان بٹ گیا۔ زید نے ندامت اور شرمساری سے سر جھکا لیا تھا۔ بیٹے، معافیا مانگتے اچھے نہیں لگتے۔ وہ جانے کس احساس سے لبریز بولی کہ زید پل بھر کو ساکت ہو گیا۔ میں آپ کو گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ سڑک سے سبزی پیاز اٹھا کر شاپر میں ڈالنے کے بعد اس نے التجائیے کہا۔ شاید وہ اپنے گرد سے نکلنا چاہتا تھا۔ جس کے ساتھ برا کیا ہو اس کے ساتھ اچھا کر کے انسان پچھتاوے سے نکل بھی سکتا ہے۔ نہیں بچے، میں چلی جاؤں گی، بوڑھی عورت نے اپنے دوپٹے سے چہرے پر آیا پسینہ صاف کرتے کہا۔ غالباً پیدل سفر کرنے کے باعث ان کا چہرہ سرخ اور نم تھا۔ ایسے نہ کریں، مجھے موقع دیں اپنی غلطی سدھارنے کا۔ اس نے مزید اصرار کیا۔ ایک بات تو طے تھی کہ جب تک زید نائک اپنی غلطی نہ سدھار لیتا چین اس کو بھی نہیں آنا تھا۔
بیٹے غلطیاں کب کرتے ہیں؟ اس عورت نے شکستگی کے زیر اثر دوسری بار اس طرز کی بات کہی تو زید کا دل اس بار سخت الجھن میں آیا۔ اسے اس بوڑھی عورت کے چہرے پر لاچاری اور بے بسی کے سائے دکھے تو وہ نگاہیں پھیر گیا، پھر گہرا سانس بھر کر خود کو نارمل کرتے مقابل کو مخاطب کیا۔ چلیں ماں جی۔ ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھلا تو وہ چاروں ناچار اندر بیٹھ گئی۔ وہ خود دوسری جانب سے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا۔ ماں جی، گھر کا پتہ بتا دیں۔ ان کے سامان کا تھیلا پچھلی سیٹ پر رکھتے اس نے معلومات لینا چاہی۔ یہ بس 3-4 گلیاں چھوڑ کر ہی ہے۔ زید نے سمجھ کر سر ہلایا۔ جدھر جدھر وہ اشارہ کرتی زید ادھر ہی گاڑی لے جاتا اور 3-4 گلیاں 2 کلومیٹر کے فاصلے پر اختتام پذیر ہوئیں۔ وہ گھر کے باہر پہنچا تو ماں جی نے اسے اندر جانے پر اصرار کیا۔ نہیں ماں جی، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس نے تکلفانہ انکار کیا۔ ویسے بھی وہ اندر جانے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ میں نہیں جانے دوں گی تمہیں بچے، میری بیٹی آئی ہے باہر کے ملک سے، اس سے ملواؤں گی تمہیں۔ وہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیوں ملوانا ہے، مگر زبان کو سرکتے سرکتے پکڑا۔ مگر ماں جی، ماں بھی کہتے ہو اور بات بھی نہیں مانتے۔ انہوں نے مان بھرے انداز میں شکوہ کیا تو زید چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکا۔ ایسے لہجے کہاں سنے تھے اس نے؟ ایسے کس نے مان دکھایا تھا؟ اسے کہاں رشتوں کا سکھ نصیب ہوا تھا؟ اس لیے وہ ایموشنل بلیک میل ہو کر باہر نکلا۔ وہ گیٹ سے اندر داخل ہوا تو کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا۔ ابھی وہ چند قدم ہی مزید چلے کہ اندر سے چیخ و پکار سنائی دی۔ اس نے ایک جانتی نظر بوڑھی خاتون پر ڈالی جو تیزی سے اندرونی دروازے کی طرف بھاگنے کو برسر پیکار تھیں۔ وہ فوراً بوڑھی خاتون کے راستے میں حائل ہو کر انہیں روک گیا تھا۔ آپ اندر نہیں جائیں گی، مجھے دیکھنے دیں۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اندر خاندانی بحث چل رہی ہو جس میں شامل ہو کر وہ اپنے لیے نئی مصیبت کھڑی کر سکتا تھا، مگر اس کو پرواہ کہاں تھی؟ مگر ادھیڑ عمر خاتون نے مداخلت کرنا چاہی۔ ہو سکتا تھا کہ ایک بہو دوسری سے جھگڑا کر رہی ہو اور بیچارہ انگریز کا بچہ اسے لڑائی سمجھ کر پولیس بلوا لے۔ ان کا دل ڈھیروں اندیشوں میں جکڑ گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے اندر کوئی کارروائی ہو رہی ہے، مجھے دیکھنے دیں۔ ان کو تنبیہ کرتے وہ دھیمی چاپ سے کھڑکی کی طرف آیا۔ یہاں سے اندر کا منظر قدرے واضح تھا۔ اندر موجود لوگوں کو یرغمال بنایا گیا تھا تو اس کا شک درست تھا۔ اس نے گہری نظر ڈالتے منظر کو نگاہوں میں محفوظ کیا۔ ایک عورت گھٹنوں کے بل بیٹھی نظر آئی۔ غالباً وہ اپنے بچاؤ کی کوشش میں گر چکی تھی کیونکہ اس کے بندھے ہاتھ اور پاؤں اس کی علامت تھے۔ ایک عورت ہانپتی کانپتی کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر منت بھرے تاثرات تھے۔ 2 جوان لڑکیوں کو ایک مرد نے زبردستی پکڑا ہوا تھا، ساتھ ہی وہ معنی خیر جملے کس رہا تھا۔ زید نے ضبط سے مٹھیاں بھینچیں۔ گھر میں ان 2 ڈاکوؤں کے علاوہ کوئی مرد موجود نہ تھا۔ ان لڑکیوں کی عزت خطرے میں تھی۔ وہ واپس مڑا، بوڑھی عورت کو دیکھا جو آنے والی شرمندگی کو بھانپ کر پریشان ہو رہی تھی۔ احساس اہانت سے ان کی آنکھیں نم ہونا شروع ہو چکی تھیں۔ زید کو لگا وہ آواز نکال کر سارا معاملہ خراب کر دیں گی۔ اس نے انگلی کو اپنے لبوں پر رکھتے انہیں خاموش رہنے کا اشارہ کیا، پھر بغیر آہٹ پیدا کیے گاڑی تک آیا۔ پچھلی سیٹ کے نیچے رکھا اپنا پسٹل اٹھایا جو اس نے حفاظتی اقدامات کے طور پر اپنے پاس رکھا تھا۔ آفٹر آل وہ منسٹر دانیال کمال کے ساتھ فراڈ کر کے نکلا تھا، کسی بھی وقت پھنس سکتا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کو تھامے گاڑی تک لے کر گیا اور انہیں تسلیاں اور دلاسے دیتے اندر بٹھا کر گاڑی کا دروازہ مقفل کیا۔ پولیس کو فون کر کے اطلاع دی۔ وہ جانتا تھا کہ اسے فوری عمل کرنا ہے۔ وہ پولیس کے آنے کا انتظار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے فون پر ایک ایپ کھولتے لاؤڈ سپیکر آن کیا تو ایک بلند اور سنجیدہ آواز اس 4 دیواری میں سماعت بن کر پھیل گئی تھی۔ پولیس نے چاروں جانب سے اس گھر کو گھیر لیا ہے۔ اگر اگلے 2 منٹ میں تم باہر نہ آئے تو نتائج کے ذمہ دار تم لوگ خود ہوگے۔ وہ نہایت رعبدار انداز میں بولا۔ حدید دیکھ لیتا تو مرعوب ہو جاتا۔ اس نے اپنے سر ایک بہت بڑا خطرہ مول لے لیا تھا۔ ناکامی کی صورت میں وہ جان سے ہاتھ بھی دھو بیٹھ سکتا تھا۔ اندر موجود مردوں نے حیرت اور پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک غضبناک نظر ان خواتین کی جانب ڈالی جنہوں نے سارے میں اب جا کر سانس لیا کیونکہ انہیں مسیحا کی آمد کی اطلاع ملی تھی۔ ان کے دل نے اس وقت اس نقلی پولیس والے کو ڈھیروں دعائیں دی تھی۔ تم میں سے کس نے پولیس کو فون کیا ہے؟ اپنے پسٹل کا نشانہ باری باری سب پر باندھتے ہوئے ایک ڈاکو نے سرخ آنکھوں سے پوچھا۔ دوسرے نے زبردستی اپنی گرفت میں لی لڑکیوں کو نیچے پھینکا۔ وہ اوندھے منہ زمین پر گری۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ کالونی میں کسی کو بھی خبر نہ ہو۔ اس گھر میں موجود تمام افراد بھی ان کے زیر حراست تھے۔ پھر پولیس کیسے آ گئی؟ زید نے کھڑکی کے پیچھے چھپتے اس منظر کو دیکھنے کے بعد شکر کا سانس بھرا۔ اب اسے اگلا پتا پھینکنا تھا۔ ہم خبردار کر رہے ہیں، اگر اگلے 30 سیکنڈ میں تم لوگوں نے خود کو پولیس کے حوالے نہ کیا تو ہمیں مجبوراً گولیاں چلانی پڑیں گی۔ اس نے فون کو لبوں کے قریب کیے نیا اندیا جاری کیا تو اندر موجود ان دونوں مردوں کی سیٹی گم ہو گئی۔ تم لوگوں کو تو ہم چھوڑیں گے نہیں، دوسرے ڈاکو نے قہر برساتی نظروں سے سب کو دیکھ کر باور کروایا۔ زید جان گیا کہ وہ اناڑی ہے، ورنہ بے وقوف لوگ کسی ایک لڑکی کو پکڑ کر اس کو ڈھال کے طور پر بھی استعمال کر سکتے تھے۔ سچ کہتا تھا حدید، دنیا بے وقوف لوگوں سے بھری پڑی تھی۔ آخری 10 سیکنڈ کھڑکی سے ہٹتے اس نے الٹی گنتی گننا شروع کی۔ اسے اس کھیل میں اب مزہ آنے لگا تھا۔ اس گھر کا پچھلا دروازہ ہے تو بتاؤ، اس نے ایک نے گھبراتے ہوئے پوچھا۔ ان کی اڑی رنگت والے چہرے ان کی نااہلی کا ثبوت
دے رہے تھے۔ خطرے کا جو تھوڑا سا اندیشہ ان کے اندر سرایت کیا تھا وہ بھی ہٹ گیا۔ نہیں ہے، زید نے اندر آتے کندھے اچکا کر کہا۔ پھر ان کو ایک بھی لمحے کی فرصت دیے بغیر اس نے ایک آدمی کے پاؤں کے قریب فائر کر دیا تھا۔ وہ شخص پل بھر کو اچھلا، اکلوتا پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گرا، جسے نازش نے آگے بڑھتے ہوئے فوری اٹھا لیا۔ زید نے تعریفی ابرو اچکائے۔ یہ خاتون قدرے دلیر تھیں۔ جوان لڑکیاں فوری دوسری خاتون کے پاس بھاگ گئی تھیں۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی خاتون کھسک کر پیچھے کو ہٹی۔ ایک پل کے لیے ان کا دل لرز گیا، جانے آگے کیا ہونے والا تھا، کیونکہ سامنے کوئی پولیس نہ تھی، ایک نہتھا انسان تھا جو کہ کافی حد تک یہاں کا معلوم بھی نہ ہو رہا تھا۔ اور پھر اس کا پسٹل بھی جانے اصل تھا یا نقل؟ نہیں، نکلی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، آخر اسی پسٹل سے تو گولی نکلی تھی۔ وہ خواتین اور لڑکیاں مختلف اندیشوں میں گھر گئی تھیں۔ ہینڈز اپ، زید نے کرخت آواز میں کہا تو انہوں نے فوری ہاتھ اٹھا لیے۔ این اسی پر پولیس کی گاڑیوں کی آواز سنائی دی اور پھر دھڑا دھڑ باروردی اہلکار اندر آتے دکھائی دیے تھے۔ دو لوگوں نے ان ڈاکوؤں کو گرفت میں لیتے ہتھکڑیاں لگائیں۔ ایس ایچ او نے زید سے مصافحہ کیا۔ آپ کی اطلاع کا بے حد شکریہ۔ وہ اس ہنسمکھ چہرے والے شخص سے خاصا معروف ہو کر بولا۔ ایسے باہمت لوگ آج کل ناپید ہوتے جا رہے ہیں، اور آپ کے وقت پر آنے کا۔ زید نے طنز کو میٹھے انداز میں پیش کیا تو ایس ایچ او مسکرایا۔ غالباً آپ یہاں کے نہیں لگتے۔ اس کے صاف اظہار پر وہ چاہ کر بھی اس گورے نما ایشیائی شخص کو کچھ کہہ نہ سکا۔ درست پہچانا، میں جرمنی سے آیا ہوں۔ عدلی مسکراہٹ سے جائے اس نے اپنی مستقل رہائش کا بتایا۔ جرمنی کے نام پر نازش کی سماعت تیز ہوئی۔ پولیس اہلکار اس سیدھے سادے نئے بنے ڈاکوؤں کو مجرم وین کی طرف لے گئے تھے۔ چند کلمات کا تبادلہ ہونے کے بعد ایس ایچ او نے بھی رخصت لی۔ ایک لڑکی نے اپنی ماں کے ہاتھ پاؤں کھولے۔ پورا محلہ گویا یہیں امڑ آیا تھا۔ افسوس، جب ان خواتین کو کسی کی ضرورت تھی اس وقت سب اپنے گھروں کے دروازے مقفل کیے بیٹھے تھے، اور اب گوسپس کے لیے نئے موضوع پر بحث و تمہیز کے لیے یکجا ہو چکے تھے۔ انہی میں سے ایک عورت بینڈ ڈالتی اندر داخل ہوئی اور اس کے ہاتھ میں پکڑا سودا سلب فرش کے سپرد ہوا۔ ایک پل کو زید اس اوور ایکٹنگ پر حیران ہوا۔ یہاں پاکستان میں تو مجھ سے بھی بڑے ڈرامے باز موجود ہیں۔ اس نے جھرجھری لی، خود کلامی کی۔ ہائے میری بچی، یہاں کیا ہو گیا؟ تو ٹھیک تو ہے؟ وہ عورت زمین پر ان کے سامنے بیٹھتے تڑپ کر سوالیہ ہوئی تو زید کو اندازہ ہوا کہ وہ اس گھر کی فرد ہی تھی جو غالباً باہر سے کچھ سامان لینے گئی ہوئی تھی، اور اس کی عدم موجودگی میں یہ حادثہ رونما ہو گیا۔ اسے اپنی پچھلی سوچ پر تھوڑا سا افسوس ہوا، بالکل تھوڑا سا۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھائے تو نازش نے اسے آن گھیرا۔ کدھر جا رہے ہو بیٹا؟ اپنے پیچھے کسی نسوانی پرشبک آواز پر وہ رکا اور مڑا۔ وہ دراصل اس گھر کی رہائش پذیر جو اماں جی ہیں نا، انہیں ڈراپ کرنے ہی آیا تھا۔ انہیں میں نے گاڑی میں بٹھایا ہوا ہے۔ اپنے بالوں کو ہاتھوں سے بکھیرتے اس نے اصل وجہ بتائی تو نازش کے دل میں اس شخص کے لیے ڈھیروں دعائیں نکلیں۔ من ہی من انہوں نے اس کی بلائیں لے ڈالی۔ اللہ تمہیں ہر خوشی دے بچے، تمہاری ساری خواہشات پوری ہوں۔ تم نے ہم پر بہت احسان کیا۔ آج کل کے بے حسی کے دور میں کون کسی کی مدد کرتا ہے، وہ بھی اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر۔ وہ اس کی مدد سرائی میں مشغول ہوئی تو زید قدرے کنفیوز ہو گیا۔ گردن کے پیچھے ہاتھ لے جا کر سہلاتے اس نے تعریف کو بمشکل ہضم کیا۔ آپ مجھے شرمندہ کر رہی ہیں آنٹی، زید نے خجل ہو کر کہا۔ اسے بھلا کب اتنی تعریفیں سننے کی عادت تھی؟ وہ کانوں تک سرخ ہو گیا۔ میں ماجی کو موضوع سخن کی تبدیلی سے اس نے سابقہ تاثرات کو چھپانے کی صحیح کی۔ ارے ہاں، امی کی طبیعت نہ خراب ہو جائے۔ وہ سب کو ان کے حال پر چھوڑتے زید کے ساتھ گاڑی کی طرف آئیں، جہاں ان کی امی مسلسل شیشہ پیٹتی جا رہی تھی۔ تم نے گاڑی لاک کی ہوئی ہے؟ وہ صدمے سے بولی۔ اگر امی مزید کچھ دیر ایسے رہتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی۔ دراصل میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ جذبات میں سب خراب کر دیں۔ کان کی لو کو مسلتے اس نے وضاحت پیش کی۔ سامنے کھڑی بارو خاتون کے الفاظ پر غور کرتے اسے کچھ غلطی بھی محسوس ہوئی، صرف کچھ۔ بالکل ٹھیک کیا بیٹا۔ اس کے معاملہ فہمی پر وہ مزید اس کی معترف ہوئیں۔ زید نے کچھ غلطی کے بوجھ سے آزاد ہوتے گاڑی کا لاک کھولا تو ماجی روتے ہوئے نازش کے گلے لگ گئی۔ تو ٹھیک ہے نا؟ اندر سب ٹھیک ہے نا؟ میری بہوئیں اور پوتیاں؟ وہ سوال پر سوال کرتی گئیں اور نازش انہیں پیار بھرے انداز میں تسلیاں دیتی رہی۔ زید کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ایک پل کو اسے اپنی محرومیاں یاد آئیں، اگلے ہی پل وہ اپنے خول میں سمٹ گیا۔ زید نائک اپنی محرومیوں پر رونے کی بجائے اپنے حاصل میں جینے والا انسان تھا۔ اس نے سابقہ تاثرات پر مسکراہٹ کا لبادہ اوڑھا۔ وہ یہاں سے جانے کے ارادے سے ابھی آگے بڑھتا کہ نازش نے دوبارہ اسے روک لیا۔ بیٹا، میں نے سنا تم جرمنی سے آئے ہو۔ ان کا لہجہ تحقیقاتی معلوم ہوتا تھا۔ جی، اس نے سر کو خم دیتے جواب دیا۔ جرمنی میں کہاں سے؟ انہوں نے مزید جاننے کی خواہش ظاہر کی۔ زید نے ناسمجھی سے انہیں دیکھا۔ دراصل میں برلن میں رہتی ہوں، یہاں ایک ماہ کے لیے آئی تھی۔ اس خوبصورت لڑکے کے ماتھے پر اوپری شکنوں کے جال کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے بات مکمل کی۔ اتفاق سے میں بھی برلن میں ہی رہتا ہوں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ سچ اے پلیزنٹ سرپرائز۔ وہ خوش ہوئی اور بہت ہوئی۔ زید کو حیرت ہوئی اور بہت ہوئی۔ میں تم سے دوبارہ ملنا ضرور چاہوں۔ انہوں نے اسے آگاہ کرنا مناسب سمجھا۔ شیور؟ زید نے قدرے تعجب سے ان کی فرمائش سنی۔
بھلا انہیں اس میں ایسا کیا دکھ گیا تھا جو دوبارہ ملنے کی خواہش مند تھی؟ کیا تم مجھے اپنا نمبر دو گے؟ اگلی فرمائش حاضر تھی۔ زید محض مسکرا ہی سکا۔ وہ ان خاتون کے دل اور دماغ میں چلتے ارادوں سے یکسر بے خبر تھا۔ جان جاتا تو ان کو ساسو ماں کا خطاب دے کر جاتا۔ ضرور۔ ان کو اپنا رابطہ نمبر دے کر وہ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف بڑھ گیا۔ گھر کے اندر جاتے ہوئے نادش نے اس شخص کی پیٹھ دیکھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور سٹارٹ کر کے چلا گیا۔ دروازے پر کھڑی نادش نے حد نگاہ تک اس گاڑی کو دیکھا۔ پہلی بار انہیں کوئی لڑکا اپنی رجا کے لیے مناسب لگا تھا۔ وہ اسے شہروز سے ملوانے کا ارادہ کر چکی تھی، یہ جانے بغیر کہ ان کے شوہر نامدار ماضی بعید میں اس لڑکے کا ڈنر خراب کر چکے تھے۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو اسے غنودگی کے زیر سایہ پایا۔ کم از کم حدید کو تو یہی محسوس ہوا۔ ایک نظر اس کے سوگوار وجود پر ڈالتے وہ آگے بڑھا۔ اس کے قریب بڑھتے ہوئے قدم آواز پیدا کرنے سے قاصر تھی۔ سست روی سے وہ اس کے قریب پہنچا۔ ان کو اس حادثے سے خاصا دھچکا لگا ہے، سر پر بھی خاصی چوٹ آئی ہے۔ ان کو دیا جانے والا انجیکشن ان کے لیے کچھ مشکلات پیدا کر سکتا ہے، اور ایسا ہی ہوا۔ وہ کچھ واقعات اور چہروں کو سراسر بھول چکی تھی۔ ڈاکٹر سنجیدگی سے سامنے بیٹھے شخص کو تمام حقائق سے آگاہ کر رہا تھا۔ کچھ گز کا فاصلہ برقرار رکھتے وہ تھما اور اس کے بدلے حلیے کو دیکھا۔ سنہری بال اب کے سفید پٹی سے آزاد تھے، مگر ان کی رنگت اور چمک مانند پڑ چکی تھی۔ لیکن فکر مت کریں، امید ہے جلدی وہ سب پھولی بھٹکی یادیں ان کو یاد آ جائیں گی۔ حدید نے ہاتھ بڑھا کر ان ریشمی بالوں کے سنہری پن کو اپنے پوروں پر محسوس کیا۔ وہ لٹیں جن میں اس کے چہرے پر سایہ کرنے کی کوشش کی تھی، ان کو پرے کیا تو اس کا ملکوتی چہرہ بغیر کسی حیل و حجت کے اس کے سامنے عیاں ہوا۔ سیاہ آنکھوں میں دیر تک اپنی تشنہ دید کو سیراب کیا۔ ابھی کے لیے بس آپ نے انہیں وقت دینا ہے۔ جب تک وہ خود ان واقعات کو یاد نہیں کرتی، آپ ان سے اس متعلق کوئی بات نہیں کریں گے، وگرنہ ان کی ذہنی حالت مزید ابتر ہو سکتی ہے۔ خاص سے برٹش لہجے میں بولتا ہوا وہ ڈاکٹر چہرے سے بڑے اعظم ایشیا کا مکین دکھتا تھا۔ وہ اس کے قریب رکھی کرسی پر بیٹھ گیا، اس کا بایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر نرم گرم گرفت میں لے لیا۔ دوسری جانب سے کوئی حرکت نہ ہوئی۔ اگر وہ جاگتی ہوتی تو یقیناً اس گرماہٹ بھرے لمس پر پرسکون ہو جاتی۔ حدید نے اس کے ہاتھ کی انگلیوں کو باری باری سے ہلاتے اس کے وجود کو محسوس کیا۔ صبح والے واقعے کے بعد وہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ اب بھی اس کے سونے کی یقین دہانی کر کے ہی اس نے آنے کی ہمت کی تھی۔ اگر وہ اس کی موجودگی سے تکلیف میں آ رہی تھی تو حدید کو اس کا احترام کرنا تھا، لیکن وہ اپنے دل کو کیسے سمجھاتا جو کئی گھنٹوں سے گھائل پرندے کی مانند تکلیف میں تھا۔ اس کی بے رخی نے حدید عالم کو کمزور کر دیا تھا۔ وہ اسے اپنی کمزوری نہیں بنانا چاہتا تھا، مگر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی کمزوری بن چکی تھی۔ اس سے اسے کوئی انکار نہ تھا۔ زخرف، اس نے مدھم سی پکار دی۔ کاش وہ آگے سے اسے اس کے نام سے پکارتی، مگر یہ زندگی سب کچھ کہاں دیتی ہے۔ یہ کیا حلیہ بنایا ہوا ہے؟ تم تو ہر وقت نکسک سے تیار رہتی ہو نا، پھر اب ایسے یوں مجھے تم یوں بستر پر بیماروں کی طرح پڑے دیکھ بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ اس نے معصومیت سے شکایت کی، جیسے وہ ابھی اٹھے گی اور تیار ہو کر کہے گی، بتاؤ حدید کیسی لگ رہی ہوں۔ اپنی سوچوں پر ہنستے وہ گویا خود کے ساتھ تمسخر کر گیا تھا۔ پہلے لگتا تھا کہ تم سے دور چلا جاؤں گا تو زیادہ تکلیف نہیں ہوگی۔ وہ اس کے ہاتھ کی انگلیوں پر اپنا لمس چھوڑتے حال دل بیان کر گیا تھا۔ اب اندازہ ہوا کہ تم چاہت ہی نہیں، ضرورت اور عادت بھی بن چکی ہو۔ اپنی بے بسی کا اظہار کیا، چہرے پر ایک کھوکھلی ہنسی ظاہر ہوئی اور کچھ ہی لمحات میں غائب ہو گئی۔ مجھے خود سے دور نہیں کرنا۔ اس کے ہاتھ پر گرفت مضبوط کرتے منت بھرے سرگوشی کی۔ اس سے کھو دینے کا خوف ہر شے پر غالب تھا۔ یہ اس کی کمزور ہونے کا ثبوت تھا۔ حدید عالم کمزور پڑ رہا تھا، اپنی محبت کے آگے جھک رہا تھا۔ جانتی ہو صبح سے میں کس اذیت سے دوچار ہوں۔ بستر پر لیٹی لڑکی سے اپنی حالت زار بیان کی، لہجے میں اتنا کرب تھا کہ کمرے کی ہر شے پگھل کر موم ہو گئی۔ تم مجھ سے ناراض ہو جاؤ، میں منا لوں گا، مگر یوں نہ کرو۔ وہ اسے انتخابات کی اجازت دے گیا تھا۔ اس نے زخرف کا ہاتھ جس پر برنولہ کی نشانی ضبط تھی، اسے اپنے دل کے مقام پر رکھا۔ ایک پل کو اس میں لرزش واقع ہوئی، مگر وہ اسے محسوس کرنے کا اہل کب رہا تھا۔ یہ محسوس کرو، میرے دل کی ہر دھڑکن تمہارے نام ہو چکی ہے۔ اس کے دل کا ساتھ مقابل کے دل میں جاتے ان کی رفتار کو زیر و بم کر گیا تھا، جسے وہ خود بھی ناشنا تھا۔ تم بھی تو میرے نام ہو چکی ہو نا، تو ویسے کیوں؟ اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے پر رکھتے اس نے معصوم سا شکوہ کیا۔ وہ کل والی زخرف ہوتی تو اس کی حرکت پر دل فریب ہنستی، اور اتنا ہنستی کہ حدید دم ساتھ لیتا۔ حدید نے اس کا ہاتھ احتیاط سے واپس بیڈ پر رکھا، پھر اپنے کوٹ کی جیب سے ایک مخملی ڈبی نکالی۔ اسے کھولنا تو ایک چمکتی سیاہ رنگ کی خوبصورت انگوٹھی نے اپنے قیمتی ہونے کا احساس دلایا تھا۔ سیاہ رنگ کی اس قیمتی انگوٹھی کو اس کے بائیں ہاتھ کی چوتھی انگلی میں پہناتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا۔ اپنے عمل کے مکمل ہونے پر اس کے ہاتھ کے پشت کو چوما۔ مجھے قبول کرو زخرف،
کرسی سے اٹھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے وہ دلگیر لہجے میں بولا۔ بیڈ پر پڑی اس کی متاع حیات کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ دوسرے ہاتھ کی گرفت بستر پر مضبوط ہوئی، لبوں نے ایک دوسرے میں پیوست ہونے کی کوشش کی۔ اگر وہ مکمل ہوش و حواس میں ہوتا تو اس کے تاثرات بآسانی پہچان جاتا۔ تمہیں جس نے نقصان پہنچایا ہے اس کی زندگی کو میں نے درد سے نہ بھرا تو خود تم سے دور چلا جاؤں گا، ایک عزم سے کہتے اس نے خود کو یا شاید مقابل کو یقین دلایا تھا۔ فون کی بیپ نے اس کے نرم جذبات کو واپس سرد کر دیا تھا۔ صبح سے اسے لاتعداد کالز آ چکی تھیں جن میں سوائے محمود آغا کی کال کے اس نے کسی سے بات نہ کی تھی۔ سوزین کی کال پر وہ اسپتال کے کمرے سے باہر نکلا، مگر باہر نکلتے ہی کال بند کر دی۔ اب والی کال پر اس نے اسکرین کو دیکھا جس پر چمکتے نام پر نگاہ چاہتے اس نے گہرا سانس بھرا۔ کم از کم ابراہیم وجدانی وہ آخری انسان تھے جس سے اس وقت حدید ملنا چاہتا تھا۔ اس نے فون واپس بند کرتے جیب میں ڈالا، پھر چہرہ جھکاتے اس کی بند آنکھوں کو باری باری اپنے لبوں سے چھوا۔ ان سے آنکھوں سے حدید کو عقیدت تھی، ان کا لمس اس کی حیات تھی۔ ایک گہری نظر دکھرف پر ڈالے وہ باہر چلا گیا۔ اس سے زیادہ دیر رکنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ عجیب چوراہے پر آ کھڑا ہوا تھا۔ دروازہ بند ہو جانے کی یقین دہانی کے بعد اس نے آہستہ سے آنکھیں وا کی۔ موتیوں جیسے شفاف آنسو لڑک کر گالوں پر پھسل گئے تھے۔ اپنی آنکھوں کے پپوچھوں پر ہاتھ رکھتے اس نے حدید کے لمس کو محسوس کیا۔ اظہار محبت یوں ہونا تھا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا، مگر وہ جواباً کچھ کہہ بھی نہ پائے گی یہ تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ تمہیں میرے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا حدید، شدت سے اپنے لبوں کو کاٹتے وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھانے کی کوشش میں مصروف عمل ہوئی۔ اس جھٹکے نے اس کے دل کی سلطنت کو بڑی بے دردی، بڑی بے رحمی اور سفاکیت سے پاش پاش کیا تھا۔ اعتبار کا آغاز ہی اعتبار کا عدل ثابت ہوا۔ بدگمانی نے شدت سے اسے اپنے آنچل کے زیر سایہ ڈھانپ کر خود میں محصور کیا تھا۔ وہ بند قلعے کی بلند و بالا دیواروں میں تنہا قید رہ گئی تھی۔ جس چشم پوشی کے انتظار میں مہینوں سے کوشاں تھی، اس کی اصلیت کے قریب آتے محبت اور اعتبار کم رتبہ رہ گئے تھے۔ اس نے خود پر باندھے ضبط توڑتے دل کو آزادی کی نوید سنائی تو اس کے غم کو محسوس کرتے دماغ نے اشکوں کے ذریعے اس کے بوجھ کو کم کرنے کی کوشش کی۔ آنسو جو بہہ کر دل کو پاک کر دیتے ہیں، آنسو جو بہہ کر روح کو تازہ کر دیتے ہیں، آنسو جو توبہ کی زینت ہوتے ہیں اور آنسو جو محبت کی امانت ہوتے ہیں۔ میں تمہاری محبت قبول نہیں کر سکتی۔ بستر پر سیدھے ہوتے اپنے ہاتھ کو اونچا کرتے اس نے سیاہ رنگ کی قیمتی انگوٹھی کو دیکھا۔ یہ انگوٹھی ایک نشانی تھی، بے اعتباری کی، دھوکے کی۔ اس نے انگوٹھی کو کھینچ کر انگلی سے باہر نکالا۔ دل میں تکلیف کی لہر اٹھی، ایسی شدید جس نے اسے سہما دیا۔ اپنے محسوسات بھی دفن کر دوں گی، روتے ہوئے خود کو عہد سونپا۔ انگوٹھی کو پھینکنے کی کوشش کی مگر ناکامی نے اس کا راستہ روک دیا۔ وہ چاہ کر بھی اس کا تحفہ زمین کے حوالے نہ کر پائی۔ بے بسی سے اس کی آنکھیں مزید بھر آئیں۔ اسے آنکھوں نے آج بس رونے کی ٹھانی تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اس انگوٹھی کو ہاتھ میں لیے روتی رہی۔ جب دل کا غبار نکل گیا تو وہ آنسو پوچھ کر نرمی سے اس انگوٹھی کو دوائیوں کی ٹرے میں رکھ دیا تھا۔ ڈاکٹر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو زخرف نے تشکر آمیز انداز میں انہیں دیکھا۔ میرا ساتھ دینے کا بہت شکریہ، وہ ممنون لہجے میں گویا۔ اسے بالکل امید نہ تھی کہ جرمنی کے مکین پاکستانی سے اسے اتنی حمایت مل سکتی تھی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ وہ ایک سلیبریٹی تھی، وہی سلیبریٹی جس کی شہرت کے چرچے جرمنی تک پہنچ چکے تھے۔ شکریہ کی کیا بات ہے مس نور، بس آپ میرے گھر مدعو ہیں تاکہ میری بیٹی جو آپ کی مداح ہے اس سے آپ کی ملاقات کروا سکوں۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹس ہاتھ میں لیتے بات مکمل کی۔ آپ ایک اچھے باپ ہیں۔ صرف اپنی بیٹی کی خواہش پوری کرنے کے لیے وہ جھوٹ بولنے پر تیار ہو گئے تھے۔ اسے ان کی محبت بہت پاکیزہ لگی۔ شاید سب باپ ایسے ہی ہوتے ہیں، بیٹیوں کی ہر خواہش پوری کرنے کی صحیح پر گامزن۔ اگر آج اس کا باپ بھی زندہ ہوتا تو وہ بھی اس کی ہر تمنا کا خیال رکھتا۔ باپ کے خیال پر اس کی آنکھوں میں سرخی سمٹ آئی تھی۔ جب وہ آپ کو دیکھے گی تو مان جائے گی، انہوں نے آنے والے وقت کا سوچتے مسکرا کر کہا۔ نور کھوکھلی سی ہنسی ہنس دی۔ ڈاکٹر نے اسے مزید تجاویز پیش کی۔ ہاں، ایک سوال انہوں نے اب تک نہیں پوچھا تھا کہ وہ ایسا کیوں چاہتی تھی۔ ایک اور سوال انہیں پریشان کیے ہوئے تھا کہ یہ لڑکی شادی شدہ تھی تو میڈیا پر یہ بات واضح کیوں نہ تھی۔ سامنے بیٹھی لڑکی ان کی بیٹی کی آئیڈیل تھی، اسی کی نسبت سے وہ اس کے بارے میں کافی کچھ جانتے تھے، مگر اس کے یہ تحفظات وہ سمجھنے سے قاصر تھے۔ لیکن خیر ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو اس کی پسندیدہ سٹار سے ملوانے والے تھے۔ زخرف کو کچھ دردکش دوائیاں دے کر وہ کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ بیڈ پر دراز ہوتے چھت کو دیکھنے لگی۔ آپ کو میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا ماما۔ ماں کی کج ادائی کا غم بھلائی نہیں بھول رہا تھا۔ تکلیف تھی کہ حد سے سوا تھی۔ آپ سے میں نے دنیا میں سب سے زیادہ محبت کی ہے، کم از کم آپ کو تو مجھے سب کچھ بتانا چاہیے تھا۔ گلے میں بنتے آنسوؤں کے گولے کو نگلتے اس نے جان سے بڑھ کر جانے والی ماں کا دھوکہ نگلا تھا۔ اس کے اعتبار کو خاک کر کے انہوں نے اپنی بیٹی کو بستی میں دھکیل دیا تھا۔ جانے وہ اب کس حد تک جاتی۔ اسپتال سے باہر نکلتے اس نے ایک بھاری سانس فضا کے سپرد کیا۔
پینٹ کی جیب میں عرصہ فون باہر نکالا اور کال ملائی۔ دوسرے ہی بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو گئے حدید؟ ابراہیم وجدانی کے لہجے میں تکلیف اور چبھن تھی۔ کچھ ہوا ہے؟ اس نے لہجے میں پنہاں اذیت کی وجہ تلاشنا چاہی۔ یقیناً کچھ گڑبڑ تھی۔ کنزا صبح سے لاپتہ ہے۔ ہر گزرتا لمحہ میری ساری توانائی نچوڑ رہا ہے۔ میری بچی کسی غلط ہاتھ میں نہ چلی جائے حدید۔ وہ اپنی بیٹی کی عزت کی فکر میں گھلتے محض ایک باپ تھے۔ حدید کی پیشانی پر ڈھیروں بل نمودار ہوئے۔ کنزا غائب تھی، صبح سے غائب تھی، اور وہ لا علم تھا، صبح سے لا علم تھا۔ اس نے گہرا سانس فضا کے ثبوت کیا۔ ابراہیم اس کی خاموشی سے بے چین ہوئے۔ حدید، انہوں نے محسوس کیا گویا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، اس لیے دوبارہ مخاطب کیا۔ فکر مت کریں، جن کے باپ دوسروں کی بیٹیوں کو بھی اپنی بیٹی سمجھتے ہوں، ان کی بیٹی غلط ہاتھوں میں نہیں جا سکتی۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولا، جانے کیوں لیکن ابراہیم کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ کچھ ہوا ہے حدید؟ کسی خدشے کے تحت پوچھا۔ کیا ہو سکتا تھا؟ بس میٹنگز میں مصروف تھا۔ اپنی سابقہ کیفیت کو مکمل سرنگو کرتے اس نے عذر تراشا۔ شاید وہ بہل گئی یا شاید ابھی وقت کا یہی تقاضا تھا۔ کنزا کو ڈھونڈو حدید۔ بے چینی سے لبریز لہجے میں بیک وقت التجا اور حکم تھا۔ آپ کو کم از کم مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم ہی اسے تلاش کر سکتے ہو۔ ہاں شاید، کیونکہ کھوئے رازوں سے تو میری پرانی نسبت ہے۔ جانے وہ کیوں اتنا تلخ ہو رہا تھا؟ ابراہیم کو اس کی ذہنی حالت درست نہ لگی۔ میں اسے آپ تک لے آؤں گا، فکر نہ کریں۔ اپنے سابقہ لہجے پر نظر ثانی کرتے اس نے اب کے نرمی سے کہا۔ جانے وہ کس کا غصہ کدھر نکال رہا تھا؟ ایسا تو وہ کبھی نہیں کرتا تھا۔ شاید یہ تلخی زخرف کی بے تنائی کا نتیجہ تھا۔ شاید وہ آنے والے کل کا سوچتے بے کیف ہو رہا تھا۔ اس نے سر چٹک کر خود کو منتشر سوچوں سے آزاد کیا۔ فی الحال اسے کنزا کو تلاش کرنا تھا، اپنی دوستی کا فرض ادا کرنا تھا۔ ارذل کے ارادے سے واقفیت کے بعد منشا نے اس کے قریب بیٹھتے اسے طبیعت کا حال احوال دریافت کرنے کا ارادہ باندھا۔ اسے کسی نہ کسی طرح سے انجیکشن لگانا تھا۔ ایک پل کو دل کیا بس درد رفع کرنے کا انجیکشن لگا کر خود کو اس صورتحال سے نکال لے، مگر سامنے بھی کوئی اناڑ ہی نہ تھا۔ اگر وہ جان جاتا کہ منشا نے اسے دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے تو آگے کیا ہوتا، یہ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اس نے جھرجھری لی، پھر چہرے پر ایک پرشفق ہمدردانہ اور پرخلوص مسکراہٹ سجائی۔ اب چکر تو نہیں آ رہے؟ سر بھاری ہو رہا ہے میرا، یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے زخم ہے گہرا جو بھرا نہیں۔ کنزا نے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے ہوئے اپنی طبیعت کا بتایا۔ اسے بالکل اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ دکھاؤ۔ اس نے کنزا کے بالوں کو کھسکاتے ہوئے دیکھا تو سر کی پچھلی طرف چوٹ دکھی۔ وہ اتنی گہری یا شدید نہ تھی مگر اسے یہی محسوس کروانا تھا۔ یہ مجھے پہلے کیوں نہ دکھی؟ یہ تو کافی گہری چوٹ لگتی ہے، میں زخم صاف کر کے مرہم لگا دیتی ہوں۔ اس نے فرسٹ ایڈ باکس سے محلول کی شیشی نکال کر اسے روئی پر لگایا اور اس کے بالوں کے اوپر سے ہی اس زخم کو صاف کیا۔ محلول کو اپنے سر کی جلد پر محسوس کرتے کنزا نے درد کی شدت سے ہونٹ بھینچے۔ وہ مرہم لگا کر فارغ ہوئی، پھر کانچ کی ایک شیشی سے محلول انجیکشن میں بھرنے لگی۔ یہ انجیکشن کس لیے؟ اسے یہ عمل کرتے دیکھ کنزا نے کچھ گھبراہٹ سے پوچھا۔ درد ختم کرنے کے لیے، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ کیا اس کے بغیر؟ وہ کچھ ہچکچائی۔ آپ انجیکشن نہیں لگواتی؟ مردانہ آواز پر کنزا نے چونک کر سامنے دیکھا، جہاں سبز آنکھوں والا مرد قدرے تعجب سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کنزا کلچھن ہوئی اور شدید ہوئی۔ لگا دیں، اس کی متعجب نگاہوں سے بچاؤ کے تحت کہہ دیا، اور دل وہاں سے چلا گیا گویا بس یہی دیکھنے آیا ہوں۔ منشا نے اس کے سطح چہرے کو افسوس سے دیکھا، پھر اس کی دائیں کلائی ہاتھ میں لی تو وہ متوجہ ہوئی۔ منشا نے بے ہوش کر دینے والا محلول اس کے جسم میں اتارا۔ وہ گمسم سی بیٹھی رہی، پھر بازو سہلاتے اسے مخاطب ہوئی۔ ایک بات کہوں؟ یہ صرف میری حیثیت ہیں، آپ غیر متفق بھی ہو سکتی ہیں۔ اسے اس لڑکی کا اتنا محتاط انداز اپنانا بہت بھایا تھا۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی تھی۔ یہ لڑکی بہت دلچسپ تھی۔ منشا کا دل چاہا کہ اس کے بارے میں سب کچھ جان لے۔ باقی اس کے اگلے حصے میں